الیکشن کمیشن کا قومی اسمبلی کے 9 حلقوں پر ضمنی انتخابات کا اعلان. پولنگ 25 ستمبر کو ہوگی. کاغذات نامزدگی 10 سے 13 اگست تک جمع کروائے جا سکتے ہیں. جانچ پڑتال 17 اگست تک کی جائے گی. تمام نشستیں پی ٹی آئی اراکین کے استعفوں کے بعد خالی ہوئی. فوراً جو ہے جب ہم آئے اور اتنا لمبا کرائسس تھا, سیریسلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب وی ور دس کلوز ٹو ڈیفالٹ, دیٹس وائی 2 دن کے اندر میں جو ہے وہ IMF چلا گیا. جو امیڈیٹ ایکشن تیز لینے تھے ٹو سیو کنٹری فرام دا ڈیفالٹ, وہ ہم نے کر لیا اللہ کی مہربانی سے. اور اب آپ آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں کہ جو قدم ہم نے اٹھائے ہیں اس کے ثمر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آتے رہیں گے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج آمد. مفتاح اسماعیل نے روایتی گھنٹہ بجا کر کاروبار کا آغاز کیا. کہا کوشش ہے کہ 3 ماہ تک امپورٹ بل بڑھنے نہیں دیں. ہماری پہلی ترجیح ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا تھا. جو قدم ہم نے اٹھائے اس کے اثرات آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے. روپے کے ہاتھوں ڈالر کی شکست جاری. روپیہ اوپر اٹھنے لگا. انٹر بینک میں کاروبار کے آغاز پر ڈالر مزید 2 روپے 15 پیسے سستا. امریکی کرنسی کی 224 روپے پر ٹریڈنگ. رواں ہفتے کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 15 روپے 37 پیسے سستا ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت فروخت 221 روپے ہے. کرنسی آئے پبلک کے جو فنڈز ہیں یہ عوام کا پیسہ ہے, یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے, نہ میری ہے نہ کسی کی. یہ پبلک کا جو ٹرسٹ ہے اور عوام کا جو وسائل ہیں وہ حقداروں تک پہنچنے چاہیے, اور کسی طور پر بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے جہاں پر کسی کی حق تلفی ہو. سیلاب متاثرین کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. امدادی رقم متاثرین پر ہی خرچ ہونا چاہیے. عوام کا پیسہ کسی کی جاگیر نہیں. قومی وسائل عوام پر خرچ ہونے چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا جنوبی پنجاب اور جنوبی بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ. کہا نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے جوائنٹ سروے کی ضرورت ہے. جاں بحق افراد کے لواحقین کو فوری طور پر معاوضہ دینے کی ہدایت کر دی. بلوچستان میں سیلاب سے تباہ کاریاں جاری. بارش اور سیلاب سے مزید 4 افراد جاں بحق ہو گئے. جاں بحق افراد کی تعداد 170 ہو گئی. صوبے بھر میں 15,337 مکانات کو نقصان پہنچا. محکمہ موسمیات نے کل سے دوبارہ بارشوں کی پیشگوئی کر دی. اسلام آباد اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش. موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون سسٹم آج سے سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے. ٹھٹا، بدین اور تھرپارکر میں تیز بارش متوقع. کراچی پر 2 سسٹم مزید بارشیں برسا سکتے ہیں. ہفتے سے منگل تک بارشوں کی پیشگوئی. پاک فوج کی جانب سے کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے ویٹ لفٹر نوح دستگیر بٹ کو مبارکباد. نوح بٹ نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا. DGISPR کا ٹویٹ. جوڈو ایونٹ میں برونز میڈل جیتنے والے شاہ حسین شاہ کو بھی مبارکباد. فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک کمپلیٹ انویسٹیگیشن FIA انٹیریئر منسٹری کی اس میں کیا جائے گا. ایک ڈیکلیریشن الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ سپریم کورٹ بھجوانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے. آگے سپریم کورٹ کا دائرہ کار ہے جو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہے عمران خان کی نااہلی کے لیے ریفرنس دائر کیا جائے گا. PTI قیادت کے خلاف پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2022 کے تحت کارروائی ہوگی. معاملہ سیاسی حریف کا نہیں، آئین اور قانون کا ہے. ہم ریفرنس سپریم کورٹ بھیجیں گے. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی نے فنکشن کرنا ہے تو اس کو پیسہ چاہیے. پیسے کے بغیر کیسے پارٹی چل سکتی ہے؟ یہ الیکشن کمیشن تقریباً یہ کہہ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جب آپ کو پیسے دیں گے تو یہ ہو جائے گا فورن فنڈنگ. میں اس سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتا بھی ہے کہ فنڈ ریزنگ ہوتی کیسے پولیٹیکل؟ عمران خان کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کیا انہیں پتا ہے سیاسی فنڈ ریزنگ کیسے ہوتی ہے. کوئی بھی پارٹی بغیر پیسے کے نہیں چل سکتی.
ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा ना भेजें तो मुल्क बैंकरप्ट हो जाए। हुकूमत इमरान खान को नाअहल और नवाज शरीफ को अहल करवाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में जान नहीं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, लिखा इक्तदार की भूखी 13 जमातों का जुमा बाजार लगा है। हुकूमत को आवाम के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा मदीना मुनव्वरा पर हुर्मत की तौहीन करने वालों को सजा सुना दी गई। जुर्म साबित होने पर 3 पाकिस्तानियों को 10-10 साल और 3 को 8-8 साल कैद की सजा। मदीना मुनव्वरा की अदालत ने 6 मुजरिमान पर 20-20 हजार रियाल जुर्माना भी आयद कर दिया। मोबाइल फोन जब्त। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद जहां भाग, 750 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.60% रिकॉर्ड। वियना में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर नए दौर का आगाज हो गया। आलमी ताकतों और ईरान की मार्च के बाद पहली मुलाकात हुई। यूरोपीय यूनियन के अहदेदार के मुताबिक कुछ रुकावटों पर पेशरफ्त हो रही है। अमरीका ने ताइवान के अतराफ चीनी मिसाइल दागे जाने की मसम्मत कर दी। जॉन कर्बी कहते हैं कि चीन का ये इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। चीन फौजी मशकें रोककर कशीदगी कम करे। अमेरिका में मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा, अब तक 6,600 केसेस की तस्दीक। हुकूमत ने हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। कई अमरीकी रियासतों को मंकी पॉक्स की वैक्सीन की कमी का सामना। रूसी अदालत ने अमरीकी खातून बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर को मंशियात के इल्जाम में 9 साल कैद की सजा सुना दी। 1 मिलियन रुपए जुर्माना भी आयद किया। ब्रिटनी ग्राइनर ने वकील का सजा के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान किया। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी का रूस से ब्रिटनी ग्राइनर को रिहा करने का मुतालिबा। बरतानिया में कसाद बाजारी का शदीद खतरा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 27 साल बाद शरह सूद में तारीखी 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। शरह सूद 1.25 से बढ़ाकर 1.75% कर दी गई। अक्टूबर में महंगाई की शरह 13.3% तक पहुंच सकती है। स्पेन में सूरज का पारा हाई, कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शहरी बिलबिला उठे। जुलाई से अब तक गर्मी की लहर 2000 अफराद की जान ले चुकी है।